واقعتاً یہ کام اتنا آسان نہیں ہوتا کہ ایک خالی الذہن بچے کو، جس کا دماغ خالی ہو، کچھ پڑھا لکھا نہ ہو، اسے یسر القرآن اور ناظر قرآن حکیم سے لے کر اس مقدس کلام کے از اول تا آخر تک کو زبانی یاد دلانا، بس یہ ہماری کوششیں یا ان کے اساتذہ کی محنتیں نہیں ہوتی، یہ خالص خدا کا فضل ہوتا ہے جو عطا کر دیتا ہے۔ مگر ہاں، فضل خدا، رحمت خدا کو حاصل کرنا جس کا کوشش بھی ضرور کرنی پڑتی ہے، ورنہ یوں خدا کا فضل اور خدا کی رحمت ہر کسی کو نہیں ملتی۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے بندہ کوشش ہی کرے تب جا کر وہاں تک پہنچ پاتا ہے۔ اور اس کا وعدہ ہے جب کوئی بندہ کسی نئے کام کے کرنے میں آگے بڑھتا ہے اور اپنی ہر ممکن کوشش صرف کر دیتا ہے، تو میں اس کی محنت کو رائے گاہ نہیں کرتا، بلکہ اس کا بہترین اجر و ثواب آخرت میں اور دنیا میں اس کا بہترین پھل بھی عطا کرتا ہوں۔ اراکین ادارہ کے تعاون کے اور آپ تمام عوام اہل سنت و جماعت کے تعاون اور آپ کی نیک دعاؤں سے یہ منزل پار کر لی، اور دارالعلوم عطائے مصطفیٰ کیا کر رہا ہے وہ آج دکھا دیا۔ دارالعلوم عطائے مصطفیٰ یہی کر رہا ہے۔ ادھر 4 ہے، ادھر 3 ہے، کل کتنے ہو گئے؟ 7۔ کل کتنے ہو گئے؟ اگر میں ہمارے حضرت کی زبان میں کہوں تو ان 7 کو بھی بڑی پیاری نسبت حاصل ہے۔ قرآن پاک میں منزلیں کتنی ہیں؟ 7۔ صحیح ہے؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کی ان منزلوں کی خیرات اور برکتیں ان 7 کو عطا فرمائے۔ یہ عطائے مصطفیٰ کر رہا ہے۔ مجھ سے بیشتر میرے گرامی قدر حضرت العلامہ مولانا حافظ القاری محمد جاوید اختر اسماعیل صاحب قبلہ مدثرہ العالی کی آپ ایک بڑی فکر انگیز حالات حاضرہ کے مطابق ایک چبھتی ہوئی اور اعلیٰ پیغام دیتی ہوئی تقریر اور پیارا خطاب سماعت کیا، اور انہوں نے گویا اپنا سوزے درو آپ کے سامنے رکھا۔ آج کے حالات کا گہرائی سے مطالعہ انہوں نے کیا اور کر رہے ہیں، اور جیسے کہ تحقیق نعمت کے طور پر انہوں نے یہ بات کہی کہ میرا تعلق اسکول سے بھی ہے، بنین کے ادارے سے بھی ہے، بنات کے ادارے سے بھی ہے، بہت کچھ وہ روزانہ مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد ہم کو بھی وہ دیکھتے رہتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے، اور ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر اپنا درد دینی آپ کے سامنے رکھا، اور امید ہے انہوں نے جو کچھ کہا آپ نے ان باتوں کو اپنے دل میں جگہ بھی دی ہوگی، اور انشاءاللہ اس میں انقلاب لانے کی کوشش بھی کریں گے۔ یہ اعزاز، یہ اکرام، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے، وہ جسے چاہے عطا کر دے۔ اور اس موقع پر جو خوشی ان کے دلوں میں ہے، جو مسرت و شادمانی کا ایک طوفان بپا ہے، اس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، نہ یہ بیان کر سکتے، نہ میں بیان کر سکتا ہوں۔ میں بھی اس منزل سے گزرا ہوں، تو اس موقع پر جو خوشی ہوتی ہے، بس ایسا لگتا ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت خدا نے ہمیں دے دی ہے، اور یہ حق بھی ہے، یہ بجا بھی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے، جس کسی کو قرآن کی عظیم دولت عطا کر دی جائے، چاہے وہ حفظ کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ اس کے معانی و مفاہیم کو سمجھنے کے اعتبار سے ہو، اور پھر وہ دولت ملنے کے بعد وہ یہ سمجھے کہ اللہ کی کائنات کے جتنی بھی نعمتیں ہیں، ان ساری نعمتوں میں سے سب سے عظیم نعمت میرے پاس موجود ہے۔
چاہے وہ حفظ قرآن کی دولت ہو، نعمت ہو، چاہے وہ حفظ قرآن سے ہٹ کر قرآنی آیات اور اس کے معانی و مفاہیم کو سمجھنے کی عظیم دولت ہو جس کو عالمیت اور فضیلت سے تعبیر آپ کر سکتے ہیں، چاہے وہ دستار حفظ ہو، چاہے وہ دستار عالمیت، فضیلت و افتاء ہو، اس موقع پر جو دولت خدا نے انہیں دی ہے، علماء نے نصیحت فرمائی ہے کہ وہ دولت جب حاصل ہو جائے تو تم یہ سمجھو کہ کائنات کی سب سے عظیم نعمت خدا نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، بے شک دنیاوی دولت بھی خدا کی نعمت ہے، دنیاوی حسن و جمال بھی خدا کی نعمت ہے، دنیا کی عزت و آبرو بھی خدا کی نعمت ہے، دنیا کے عظیم سے عظیم ترین مناصب بھی خدا کی دولتیں ہیں، اچھی اولاد خدا کی دولت ہے، نعمت ہے، اچھی بیوی خدا کی نعمت اور دولت ہے، مگر یہ ساری دولتیں بس اسی وقت تک کام آنے والی ہے جب تک کہ ہمارے جسم میں جان ہے، ہماری سانسیں ہمارے جسم میں رواں دوا ہے، مگر یہ دینی دولت، یہ دینی نعمت ایسی عظیم نعمت ہوتی ہے، اس کا اصل اندازہ کب ہوتا ہے، اس کی قدر و قیمت کا احساس کب ہوتا ہے جب آنکھیں بند ہو جاتی ہے، احادیث سے ملتا ہے، جب کوئی شخص قرآن عظیم کو یاد کر لیتا ہے، چاہے وہ کل قرآن ہو، چاہے وہ قرآن کی کچھ آیات ہو، جب وہ قرآن کی آیات کا حافظ بن جاتا ہے اور دنیا سے چلا جاتا ہے تو سارے رشتے ناطے منقطع ہو جاتے ہیں، سب آسرا سہارا چھوڑ دیتے ہیں، مگر سانسوں کی مالا تھمنے سے لے کر قبر کی گود میں جانے تک اور وہاں سے لے کر دوبارہ زندہ ہونے تک قرآن عظیم اس کا ساتھ دیا کرتا ہے۔ جب بندہ دنیا سے جاتا ہے تو جاتے ہی احادیث کا مفہوم ہے کہ قرآن اس مسجد کے سرحانے کھڑا ہو جاتا ہے اور روحانی انداز میں اسے اطمینان دلاتا ہے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ساری زندگی تو نے ہمیں اپنے دل سے لگائے رکھا، اپنی جان سے قریب رکھا، جب سارے رشتے ٹوٹ گئے، سماؤ نے ساتھ چھوڑا ہے، میں تیرے ساتھ ہوں، یہاں سے لے کر قبر کی آغوش تک تو تنہا نہیں ہے، ایک ایک آیت پکار کر کہتی ہے میں قبر کی تاریکی تک تیرا ساتھ دینے کے لیے یہاں کھڑی ہوئی ہوں، اور یہی نہیں قبر میں جانے کے بعد بھی وہ آیات قرآنیہ الہیہ جس کو اس نے دنیا میں یاد کیا وہ اس کے چین و سکون کا باعث بنتے ہیں، اور قیامت تو قیامت ہی ہے۔ ایک طویل حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن صاحب قرآن کو جب رب کی بارگاہ میں لایا جائے گا اس وقت قرآن بھی اس کے ساتھ ہوگا، اور قرآن بارگاہ رب العزت میں عرض کرے گا مولا اس نے اپنی رہتی دنیا میں مجھے اپنے سینے سے لگائے رکھا، میری تلاوت کی، میرا ورد کیا، مجھے زبانی یاد کیا، مولا میری سفارش تو اس کے حق میں قبول فرما، اور سفارش یہ ہے آج تو اسے آراستہ فرما، آج تو اسے آراستہ فرما۔ رب کریم قرآن کریم کی اس درخواست کو قبول فرما کر اس کو ایک عزت و شرافت کا عظیم تاج عطا فرماتا ہے۔ وہ عظیم عزت و شرافت کا تاج جب اس کے سر پر رکھ دیا جاتا ہے تو قرآن پھر رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا اسے مزید عطا فرما۔ تو حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت قرآن کی اس طلب پر اسے مزید عزت و شرافت کا حلیہ عطا فرماتا ہے، عزت و شرافت کا سر تاپا لباس اسے دے دیا جاتا ہے، اور پھر قرآن کریم کی طلب پر رب اس حلیے کو عطا کرنے کے بعد، اس تاج کو عطا کرنے کے بعد قرآن پھر عرض کرتا ہے مولا اسے مزید عطا فرما، اور تو اس سے راضی ہو جا۔ تو رب قرآن کی سفارش پر اس صاحب قرآن حامل قرآن سے کہتا ہے اے قرآن کے پڑھنے والے آج وہ قرآن جس کو تو نے دنیا میں یاد کیا تھا میری بارگاہ میں تیرے لیے سفارشی بنا ہوا ہے، یہ کہتا ہے میں تجھ سے راضی ہو جاؤں۔ اے قرآن کو یاد کرنے والے آج میں تجھ سے راضی ہو گیا۔
نبی اب تو جس قرآن کو دنیا میں یاد کیا تھا وہ پڑھنا چلا جا اور مراتب کی سیڑھیاں چڑھتا چلا جا. اور حدیث میں آتا ہے ہر ایک آیت پر وہ ایک ایک قدم آگے بڑھاتا جائے گا اور وہ عظیم وہاں کے درجات کو سر کرتا ہوا اسے پار کرتا ہوا وہاں تک پہنچ جائے گا جہاں تک اسے قرآن یاد تھا اور وہ پڑھنا چلا گیا. جو آخری آیت پر جا کر رکا وہی اس کی آخری منزل ہے. دنیا میں دولتیں تو بہت آتے ہیں ہمارے حالات کے بتانے سے باہر ہے. دنیا کے لیے تو ہم جو چاہے کر جائے مر